Assalamu alaikum, dear viewers. On the demand of the students and the viewers, we have started a new series of spotting the error. مختلف ٹاپکس اسپاٹنگ دا ایرر یا ایرر ڈیٹیکشن کے اس سیریز میں ہم کور کریں گے. سب سے پہلے ہم آج اس ایرر ڈیٹیکشن یا اسپاٹنگ دا ایرر کے سیریز یا سیکوینس میں ہم کنڈیشنل سینٹینسز کو ڈسکس کریں گے. اب اسپاٹ دا ایرر آپ لوگوں نے دو کنٹیکسٹ سے لینا ہے. کنٹیکسٹ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے اس میں غلطی کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اگر یہاں پر اس سینٹینس میں کوئی مسٹیک ہے so what is the reason that this point is considered incorrect, کون سے وجہ سے ہم اس کو مسٹیک کنسیڈر کر رہے ہیں. دوسری جو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سینٹینس میں کوئی مسٹیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رول ہے اور اس رول کو فالو نہیں کیا گیا ہے, اس وجہ سے اس سینٹینس میں ہمارے پاس مسٹیک آیا ہوا ہے. تو یہاں پر میں نے آپ لوگ کو جو ہے وہ 6 sentences دی ہوئے ہیں and all these six sentences are based on word. They are called conditional sentences. ہر ایک کنڈیشن سینٹینس میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی مسٹیک ہے. آپ نے اس مسٹیک کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ہم اس مسٹیک کو فائنڈ آؤٹ کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس مسٹیک کے پیچھے کون سا رول ہے. تو آپ نے مسٹیک کو بھی کریکٹ کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے اس کے رول کو بھی سمجھنا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ ہمارے پاس کنڈیشنل سینٹینسز کون سے سینٹینسز ہوتے ہیں. کنڈیشنل سینٹینسز وہ سینٹینس ہوتے ہیں جس میں ایف آ جائے, وین آ جائے, پرووائڈیڈ دیٹ آ جائے. جب بھی ہمارے پاس کنڈیشنل سینٹینسز میں ایسے ورڈ, کسی بھی سینٹینس میں ایسے ورڈز آئیں گے تو ہم اسے کنڈیشنل سینٹینس کہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ کنڈیشنل سینٹینس میں ہمارے پاس 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس کاز ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ایفیکٹ ہوتا ہے. کاز اور ایفیکٹ کا سمپل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلا کام ہوگا تو دوسرا کام بھی ہوگا اور اگر پہلا کام نہیں ہوگا تو دوسرا کام بھی نہیں ہوگا. ابھی چونکہ یہ ہمارا جو ہے وہ فرسٹ لیکچر ہے اس سیریز میں, تو شاید آج آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ جائیں گے. اب آتے ہیں ایم سی کیوز نمبر 1 کی طرف. اس ایم سی کیوز کے اسٹارٹ میں ہمارے پاس وین آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس ایک کنڈیشنل سینٹینس ہے. اب ہمارے پاس ہے when the sun rises day will start. ہمارے پاس یونیورسل ٹروتھ جب آ جائے, یونیورسل ٹروتھ ہمارے پاس وہ والے ایکشنز ہوتے ہیں جس کا ہمیشہ ہمارے پاس ریزلٹ 100% آتا ہے. 100% کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکشن چاہے دنیا کی جس پہ حصے میں ہوگا اس کا ہمارے پاس ریزلٹ سیم آئے گا. اب دنیا میں جہاں پر بھی سورج نکلتا ہے تو دن وہاں پر کیا ہو جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے. سو اٹ از گیونگ یو دا سیم ریزلٹ. اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے پاس جو ریزلٹ آتا ہے وہ ہمیشہ 100% ہوتا ہے. اس کا ہمارے پاس اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم سینٹینس کے پہلے پارٹ میں ایف یا وین لگا لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے ساتھ ورب کا فرسٹ فارم لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایس یا ای ایس آتا ہے. اینڈ سیم از دا کیس آف دا سیکنڈ پارٹ آف دا سینٹینس. سیکنڈ پارٹ میں بھی ہم ورب کا فرسٹ فارم لگائیں گے اور اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کو یوز کریں گے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس اس میں اس طرح ہوا ہے کہ نہیں. تو اے تو ٹھیک ہے, وین آیا ہے, دا سن بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی یونیک تھنگز ان نیچر آتے ہیں ہم اس کے ساتھ آرٹیکل لگاتے ہیں. اب یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ فرسٹ فارم آف دی ورب لگایا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ٹھیک ہے. دوسرے پارٹ کو دیکھتے ہیں کہ آیا دوسرے پارٹ میں ہمارے پاس فرسٹ فارم آف دی ورب آیا ہے یا نہیں آیا ہے. تو اگر یہاں پر ہم دیکھتے تو یہاں پر ہمارے پاس ویل آیا ہے, جبکہ رول کے مطابق یہاں پر ویل نہیں آئے گا بلکہ اس کے ساتھ فرسٹ فارم آف دی ورب آئے گا. تو اس سینٹینس کو اگر ہم ٹھیک لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا لگا لیں گے, یہاں پر ہم لگا لیں گے اسٹارٹس. تو یہ سینٹینس ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ٹھیک ہو جائے گا when the sun rises day starts. پھر دوسرا ہمارے پاس ہے I will see him, if I will see him I am going to inform him. ہمارے پاس وہ ایکشنز جس کو ہم probable actions کے بولتے ہیں. probable actions ہمارے پاس وہ ایکشنز ہوتے ہیں جس کے ہمارے پاس 70% چانسز ہوتے ہیں کہ یہ کام ہوگا, لیکن 30% چانسز یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام نہ ہو. جس طرح یہاں پر میں کہتا ہوں کہ if I will see him I am going to inform him, لیکن اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں تھوڑا سا بیزی ہو جاؤں یا میں اس پوائنٹ کو بھول جاؤں اور میں جو ہے وہ اس کو ڈسمینیٹ نہ کر سکوں. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس ایکشن کے ہمارے پاس 70% چانسز ہوتے ہیں لیکن 30% چانسز ہوتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام نہ ہو. اب اس کا ہمارے پاس اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے کہ سینٹینس کے اسٹارٹ میں ہم ایف یا وین لگا لیں گے, پھر دوسرے یعنی اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا ورب کا فرسٹ فارم اور ہم اس کے ساتھ ایس یا ای ایس لگا لیں گے. جبکہ دوسرے پارٹ میں ہم ویل لگائیں گے, شل لگائیں گے,
میں لگا سکتے ہیں, گوئنگ ٹو لگا سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیشہ ہمارے پاس کیا آئے گا, فرسٹ فارم آف دی ورب آئے گا. اب ذرا ہم اس سینٹینس کو دیکھتے ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو آیا ہے, ان فارم فرسٹ فارم آف دی ورب بھی آیا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سینٹینس ہمارے پاس کیا ہے, سینٹینس کا یہ حصہ ٹھیک ہے. اب دیکھتے کہ کیا سینٹینس کے اس پہلے حصے میں تو کوئی غلطی نہیں ہے. اب ذرا آپ دیکھیے, آئی ول سی ہم, کیا آئے گا, آئی ول سی ہم, کیا یہ ہمارے پاس ٹھیک ہوگا؟ نہیں, یہ غلط ہوگا. کیوں غلط ہوگا؟ غلط اس وجہ سے ہوگا کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ سینٹینس کے جس حصے میں ایف یا وین آئے گا اس کے ساتھ کون سا فارم آف ورب آئے گا, ورب کا فرسٹ فارم آئے گا, اور اس کے ساتھ ایس یا ای ایس آئے گا. جبکہ یہاں پر ہم نے کیا لگایا ہے, یہاں پر ہم نے ویل لگایا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس ویل کو ریموو کر لیں گے, تو ہمارے پاس آ جائے گا ایف آئی سی ہم, آئی ایم گوئنگ ٹو انفارم ہم. تو ورب کا فرسٹ فارم ہم نے لگا لیا, دوسرے حصے میں ہم نے گوئنگ ٹو لگا لیا, اور اس کے ساتھ ہم نے فرسٹ فارم آف دی ورب لگا لیا. پھر ہمارے پاس ہے 3, if I am you, I would forgive him. اچھا, اس کو ہم کہتے ہیں hypothetical sentence. hypothetical sentence کون سا سینٹینس ہوتا ہے؟ hypothetical sentence کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا سچویشن جس میں ہم اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے ریئل لائف میں پاسبل نہ ہے. ایک ایسی چیز کی ہم جب بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے ریئل لائف میں پاسبل نہ ہو, تو ایسے سینٹینس کو ہم ہائپوتھیٹیکل سینٹینس کہتے ہیں. اور ایسے سینٹینس کا ہمارے پاس رزلٹ کیا آتا ہے, 100% آتا ہے. 0% آتا ہے. 0% کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ریئل لائف میں پاسبل ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ایف آئی ایم یو اگر میں آپ ہوں تو میں کیا آپ بن سکتا ہوں؟ نہیں, اٹ از ناٹ پاسبل. تو اس کا ہمارے پاس اسٹرکچر کچھ اس طرح سے آئے گا کہ ہم ایف لگا لیں گے, پھر اس کے ساتھ کیا لگائیں گے, ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر ور لگاتے ہیں, اور پھر دوسرے پارٹ میں ہمارے پاس وڈ آئے گا, کوڈ آئے گا, شوڈ آئے گا, مائٹ آئے گا, اور مسٹ آئے گا, اور اس کے بعد ورب کا فرسٹ فارم آئے گا. اب ذرا آپ دیکھیے, ہم نے وڈ لگایا ہے, فارگیو ہمارے پاس فرسٹ فارم آف دی ورب ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ سینٹینس کا یہ حصہ ٹھیک ہے. تو غلطی پھر کہاں پر ہے؟ اب دیکھیے, یہاں پر ہم نے کیا لگایا ہے, ایف آئی ایم یو, جبکہ یہاں پر کیا آئے گا, یہاں پر ہمارے پاس آئے گا ور. اچھا, یہ پوائنٹ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس رول یہ ہے کہ جب ہمارے پاس سنگولر ناؤن آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ واز لگاتے ہیں, جب ہمارے پاس پلورل ناؤن آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ور لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آئی واز پلینگ, لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ آئی ور پلینگ تو یہ سینٹینس کیا بن جائے گا, یہ سینٹینس ہمارے پاس غلط بن جائے گا. لیکن آپ کے پاس ایکسیپشن کیس ہے, اور وہ ایکسیپشن کیس یہ ہے کہ اگر سینٹینس کے اسٹارٹ میں آپ کے پاس ایف آئے گا تو پھر چاہے آپ کے پاس سنگولر آیا ہے یا چاہے آپ کے پاس پلورل آیا ہے, آپ اس کے ساتھ ایم نہیں لگائیں گے, بلکہ آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے, آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ور لگائیں گے. تو اس سینٹینس کو جب میں اس طرح لکھوں گا, اف آئی ور یو, تو یہ سینٹینس آئی وڈ فارگیو ہم, یہ سینٹینس ہمارے پاس ٹھیک بن جائے گا. Coming towards sentence number 4, if he had studied hard, he would have qualified the test. He would have qualified the test. اب یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ سینٹینس اس کو ہم بولتے ہیں past regret. regret کا مطلب ہوتا ہے افسوس. اب اس کے ہمارے پاس دو قسم کے سچویشنز ہیں. ایک ایسا کام جو کہ آپ نے پاسٹ میں کیا ہے اور آپ کو اس کے کرنے پر افسوس ہے, یا ایک ایسا کام جو کہ آپ نے پاسٹ میں نہیں کیا ہے اور آپ کو اس کے نہ کرنے پر افسوس ہے. اس کا ہمارے پاس اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے کہ سینٹینس کے اسٹارٹ میں ہم ایف لگا لیں گے, پھر ہم اس کے ساتھ ہیڈ لگائیں گے اور تھرڈ فارم آف دی ورب لگائیں گے. جبکہ دوسرے پارٹ میں ہم would have, could have, should have, might have, must have پلس تھرڈ فارم آف دی ورب لگائیں گے. کیا ہے اس کا اسٹرکچر؟ اسٹرکچر یہ ہے کہ ایف آئے گا, پھر اس کے بعد ہیڈ آئے گا, پھر اس کے بعد تھرڈ فارم آف دی ورب آئے گا, اور اس کے ساتھ آپ would have, could have, should have, might have, must have لگائیں گے, اور اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا تھرڈ فارم آف دی ورب. اب ذرا آپ دیکھیے, if he had studied hard, ہم نے ایف لگا لیا, ہیڈ لگایا ہے اور studied, تھرڈ فارم آف دی ورب لگایا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سینٹینس کا یہ جو حصہ ہے یہ ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہاں پر would have لگایا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. تو پھر غلطی کہاں پر ہے؟ شاباش, غلطی یہاں پر ہے. ہم نے لگایا ہے qualify. qualify ہمارے پاس کون سا فارم آف ورب ہے؟ یہ ہمارے پاس فرسٹ فارم آف دی ورب ہے, جبکہ ہمارے پاس کون سا فارم آف ورب آنا چاہیے؟ شاباش, ہمارے پاس آنا چاہیے تھرڈ فارم آف دی ورب. تو اس کو ہم جب ٹھیک کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا if he had studied hard, he would have qualified the test. تو would have کے بعد کون سا فارم آف ورب آئے گا؟ اس کے بعد آئے گا تھرڈ فارم آف دی ورب. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے MCQs نمبر 5, if I were a bird,
I would fly all the times. If I were a bird, I would fly all the times. اب یہ سینٹینس ہمارے پاس ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ تو جی یہ سینٹینس ہمارے پاس مکمل ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس کسی قسم کا ایرر نہیں ہے. کیسے؟ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے ہم نے ایف لگایا ہے، جی ایف آیا ہے، پھر ور آیا ہے، ور بھی آیا ہے. تو دوسرے پارٹ میں کیا آئے گا؟ دوسرے پارٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ وڈ آئے گا اور اس کے بعد فرسٹ فارم آف دی ورب آئے گا. تو ہم نے وڈ بھی لگایا ہے اور فرسٹ فارم آف دی ورب بھی لگایا ہے. تو اس وجہ سے سینٹینس نمبر 5 میں ہمارے پاس کسی قسم کی غلطی نہیں ہے. اور لاسٹ ہمارے پاس سینٹینس نمبر 6 ہے when she reaches here. اب سینٹینس کے فرسٹ فارم میں جب فرسٹ فارم آف دی ورب آیا ہے تو دوسرے پارٹ میں کیا آئے گا؟ دوسرے پارٹ میں ویل شل وغیرہ آئے گا. دیکھیے نا، یہ دیکھیے ہم نے کہاں پر لگایا تھا؟ یہاں پر لگا تھا کہ اگر سینٹینس کے پہلے حصے میں ہمارے پاس ورب کا فرسٹ فارم آ جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ یا تو ہم اس کے ساتھ ویل شل میک گوئنگ ٹو لگائیں گے یا ہم اس کے ساتھ ورب کا فرسٹ فارم لگائیں گے. اب ذرا آپ دیکھیے when she reaches here، کیا یہ ہمارے پاس ایک یونیورسل ٹروتھ ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی یہ ہمارے پاس ایک یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے، بلکہ ہم ایک پروبیبل ایکشن کی بات کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے سینٹینس کے اس حصے میں کیا آئے گا؟ سینٹینس کے اس حصے میں یا تو ویل آئے گا یا شل آئے گا یا مے آئے گا یا گوئنگ ٹو آئے گا. تو اس وجہ سے ہم وڈ کی جگہ پر کیا کر لیں گے؟ ہم وڈ کی جگہ پر یہاں پر ویل لگا لیں گے اور اس طرح ہمارے پاس سینٹینس ٹھیک ہو جائے گا. تو ہوپ فلی اب تھوڑا سا آپ لوگ کا جو ہے وہ کنڈیشنل سینٹینسز کے بارے میں آئیڈیا ڈیولپ ہو چکا ہے. ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں اسی طرح اور بھی جو ہے وہ اسپاٹنگ دا ایرر والے لیکچرز لیں گے، جس کے ذریعے سے آپ کے جو رولز ہوں گے وہ بھی اسٹیبلش ہو جائیں گے اور آپ سینٹینس کو آسانی سے ٹک بھی کر سکیں گے. Till then, take care of yourself. Goodbye.